لداخ ایک ایسا خطہ ہے جو غیر قانونی طور پہ ہندوستان کے زیر انتظام ایک یونین ٹیریٹری، جو کشمیر کے بڑے علاقے کا ایک حصہ ہے اور 1947 سے ہندوستان، پاکستان اور چین کے درمیان وجہ تنازع چلا آ رہا ہے۔ لداخ کی سرحد مشرق میں تبت کے خود مختار علاقے، جنوب میں ہندوستانی ریاست ہماچل پردیش، جموں و کشمیر اور پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان دونوں کے مغرب میں اور جنوب مغربی کونے سے ملتی ہے۔ دور شمال میں قراقورم پاس کے پاس تنکیانگ، یہ شمال میں قراقورم کے سلسلے میں سیاچن گلیشیئر سے لے کر جنوب میں مرکزی عظیم ہمالیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ مشرقی سرے غیر آباد اکسائی چن کے میدانوں پر مشتمل ہے۔ ہندوستانی حکومت نے لداخ کا حصہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ 1962 سے چینی کنٹرول میں ہے۔ لداخ کا سب سے بڑا قصبہ لیہہ ہے، اس کے بعد کارگل ہے، جس میں سے ہر ایک ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ لیہہ ضلع سنت، شیوک اور نوبرا دریا کی وادیوں پر مشتمل ہے۔ کارگل ضلع سورو، دراز اور زنسکار ندی کی وادیوں پر مشتمل ہے۔ اہم آبادی والے علاقے دریا کی وادیاں ہیں، لیکن پہاڑی ڈھلوانیں بھی چندپا خانہ بدوشوں کی مدد کرتی ہیں۔ خطے کے اہم مذہبی گروہ مسلمان، بنیادی طور پر شیعہ 46%، بدھسٹ بنیادی طور پر تبتی بدھ 40%، ہندو 12% اور دیگر 2% ہیں۔ یہ ہندوستان کے سب سے کم آبادی والے خطوں میں سے ایک ہے۔ اس کی ثقافت اور تاریخ کا تبت سے گہرا تعلق، انڈیا کی طرف سے غیر قانونی طور پہ اور عالمی قوانین کے برخلاف جموں و کشمیر تنظیم 9 ایکٹ کی منظوری کے بعد لداخ کو 31 اکتوبر 2019 کو ہندوستان کے ایک مرکز کے زیر انتظام علاقہ کے طور پر قائم کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تھا۔ لداخ ہندوستان کا سب سے بڑا اور دوسرا سب سے کم آبادی والا مرکزی علاقہ ہے۔ لداخ کا مطلب ہے اونچی گزرگاہوں کی سرزمین۔ لداخ کئی تبتی بولیوں میں اس کا تلفظ ہے۔ انگریزی ہجے لداخ فارسی سے ماخوذ ہے۔ یہ خطہ پہلے میریول کے نام سے جانا جاتا تھا۔ قرون وسطی کے اسلامی اسکالرز نے لداخ کو عظیم تبت کہا، جس کا مطلب ہے ہائی لینڈ۔ بلتستان اور کشمیر کے آس پاس کی دوسری ہمالیائی ریاستوں کو چھوٹے تبت کہا جاتا تھا۔ ابتدائی باشندے خانہ بدوشوں پر مشتمل تھے جنہیں کیمپا کہا جاتا تھا۔ بعد میں کولو کے مونس اور بروکپاس نے بستیاں قائم کی جو گلگت سے نکلے تھے۔ پہلی صدی کے آس پاس لداخ کشان سلطنت کا حصہ تھا۔ بدھ مت دوسری صدی میں کشمیر سے مغربی لداخ میں پھیل گیا۔ 7ویں صدی کے بدھ مت کے سیاح جوانزانگ نے اپنے بیانات میں اس خطے کو بیان کیا ہے۔ شانزانگ کی لداخ کی اصطلاح مو لو سو ہے، جسے ماہرین تعلیم مرسا یا مرسا کے طور پر دوبارہ تشکیل دیا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اس علاقے کا اصل نام ہے۔ پہلے 1000 سال کے زیادہ تر حصے کے لیے مغربی تبت میں جانک شونک سلطنتیں شامل تھیں، جو گون مذہب پر عمل کرتی تھی۔ کشمیر اور جانک زونک کے درمیان سینڈوچ لداخ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ متبادل طور پر ان میں سے کسی ایک یا دوسری طاقت کے کنٹرول میں رہا ہے۔ ماہرین تعلیم اوپری لداخ میں جانک زونک زبان اور ثقافت کے مضبوط اثرات تلاش کرتے ہیں۔ جانک شونک کے آخری بادشاہ کے بارے میں خیال ہے کہ اس کا تعلق لداخ سے تھا۔ 1380 اور 1510 کی دہائی کے اوائل کے درمیان بہت سے اسلامی مبلغین نے اسلام کا پرچار کیا اور لداخ کے لوگ نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ سید علی ہمدانی، سید محمد نور بخش اور میر شمس الدین عراقی 3 اہم صوفی تھے جنہوں نے مقامی لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کی۔
میر سید علی وہ پہلے شخص تھے جن کے ہاتھ پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اکثر انہیں لداخ میں اسلام کے بانی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس عرصے کے دوران لداخ میں متعدد مساجد تعمیر کی گئی، جن میں لداخ کی راجدھانی مولوی پدم اور شی شامل ہیں۔ ان کے پرنسپل شاگرد سید محمد نور بخش نے بھی لداخیوں میں اسلام کی تبلیغ کی اور بلتی لوگوں نے تیزی سے اسلام قبول کیا۔ نور بخشیہ اسلام ان کے نام پر رکھا گیا ہے اور ان کے پیروکار صرف بلتستان اور لداخ میں پائے جاتے ہیں۔ اپنی جوانی کے دوران سلطان زین العابدین نے صوفیانہ شیخ زین شاہ ولی کو ان کی بے عزتی کرنے پر ملک بدر کر دیا۔ اس کے بعد شیخ لداخ گئے اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مئی 1505 ایک مشہور شیعہ عالم شمس الدین عراقی نے کشمیر اور بلتستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے کشمیر میں شیعہ اسلام کو پھیلانے میں مدد کی اور بلتستان میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت کو اپنے مکتب فکر میں تبدیل کیا۔ 17ویں صدی کے آخر میں لداخ نے تبت کے ساتھ اپنے تنازعہ میں بھوٹان کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں دیگر وجوہات کے علاوہ تبت کی مرکزی حکومت نے اس پر حملہ کیا۔ اس واقعہ کو 1679 سے 1684 کی تبت لداخ مغل جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کشمیری مورخین کا دعویٰ ہے کہ بادشاہ نے اس کے بعد مغلیہ سلطنت کی مدد کے بدلے اسلام قبول کیا، تاہم لداخی تاریخ میں ایسی بات کا ذکر نہیں ہے۔ بادشاہ نے سلطنت کے دفاع کے بدلے میں مغلوں کو خراج پیش کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ مغل تاہم 5ویں دلائی لاما کی طرف سے ادا کیے جانے کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ زنگر سلطنت کے خان غالجان بوشوبتو خان کی کمک کی مدد سے تبتیو نے 1684 میں دوبارہ حملہ کیا۔ تبتیو نے فتح حاصل کی اور لداخ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، پھر وہ دسمبر 1684 میں واپس لہاسا چلے گئے۔ تنگموز گینگ کا معاہدہ 1684 میں طے پایا۔ تبت اور لداخ کے درمیان تنازعہ نے لداخ کی آزادی کو روک دیا۔ 1834 میں جموں کے راجہ گلاب سنگھ کے ایک جرنیل سکھ زوراور سنگھ نے حملہ کر کے لداخ کو سکھ سلطنت کے زیر تسلط جموں سے جوڑ لیا۔ پہلی اینگلو سکھ جنگ میں سکھوں کی شکست کے بعد ریاست جموں و کشمیر کو برطانوی تسلط میں ایک علیحدہ ریاست کے طور پر قائم کیا گیا۔ 1949 میں چین نے نوبرا اور سنکیانک کے درمیان سرحد کو بند کر دیا اور پرانے تجارتی راستوں کو روک دیا۔ 1955 میں چین نے سنکیانک اور تبت کو اکسائی چن کے علاقے سے ملانے والی سڑکیں بنانا شروع کی۔ اکسائی چن پر کنٹرول برقرار رکھنے کی ہندوستانی کوشش 1962 کی چین ہندوستان جنگ کا باعث بنی، جس میں ہندوستان ہار گیا۔ چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر قراقورم ہائی وے بھی بنائی۔ بھارت نے اس عرصے کے دوران سری نگر لیہہ ہائی وے بنایا۔ دراس اور خانوں کے علاقوں میں بروکپات آباد ہیں، جو بنیادی طور پر اسلام کے پیروکار ہیں، جبکہ چھوٹی اقلیتیں تبتی بدھ مت اور ہندو مت کی پیروی کرتی ہیں۔ اس خطے کی آبادی تقریباً نصف میں لیہہ اور کارگل کے اضلاع کے درمیان تقسیم ہے۔ کارگل کی 76.87% آبادی مسلمان۔ لداخ کا سب سے مشہور کھیل آئس ہاکی ہے، جو صرف قدرتی برف پر عام طور پر دسمبر کے وسط سے فروری کے وسط تک کھیلا جاتا ہے۔ کرکٹ بھی بہت مقبول ہے۔ تیر اندازی لداخ میں ایک روایتی کھیل ہے اور بہت سے دیہاتوں میں تیر اندازی کے میلے ہوتے ہیں، جو روایتی رقص، شراب نوشی اور جوئے کے بارے میں اتنے ہی ہوتے ہیں، جتنے وہ اس کھیل کے بارے میں ہوتے ہیں۔
اس کھیل کا انعقاد سخت آداب کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس میں سورنا اور دامن، شہنائی اور ڈھول کی موسیقی شامل ہوتی ہے۔ پولو، لداخ کا دوسرا روایتی کھیل، بلتستان اور گلگت کا مقامی ہے، اور اسے غالباً 17ویں صدی کے وسط میں بادشاہ سنگے نمگیال نے لداخ میں متعارف کرایا۔ 2020 میں انڈیا اور چین کے سرحدی تصادم سے وہاں کی مقامی آبادی مشکل میں ہے، اور چین بھی آرٹیکل 370 کے خاتمہ پر انڈیا سے ناراض ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز سے کافی مفید معلومات مل رہی ہوں گی، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کشمیر کے مقدمہ کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔